افغان شہریوں کے لیے امریکہ کے دروازے بند۔ افغان پاسپورٹ ہولڈرز کو ویزے دینا بند کر دیے گئے۔ پناہ کے لیے درخواستوں پر فیصلے بھی روکنے کا اعلان۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق عوام کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ بائیڈن دور میں امریکہ آئے غیر ملکیوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ امریکی شہریت اور امیگریشن سروسز سے تمام پناہ گزینوں کی درخواستوں پر فیصلے روک دیے گئے۔ یہ درخواست دہندہ کی مکمل جانچ اور اسکریننگ کی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کے باہر افغان شہری کی فائرنگ سے خاتون نیشنل گارڈ ہلاک اور ایک اہلکار زخمی ہوا۔ امریکہ فائرنگ کے واقعے کی بنیاد پر پناہ گزینوں کا داخلہ نہ روکے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کی اپیل۔ کہا پناہ گزینوں کو قانونی طریقہ کار کے تحت امریکہ میں داخلے کی اجازت دی جائے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے ترجمان جیمری لانس نے جنیوا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پناہ گزین بین الاقوامی قانون کے تحت تحفظ کے حقدار ہیں اور انہیں مناسب قانونی عمل فراہم کیا جانا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ تھرڈ ورلڈ ممالک سے ہجرت کو روکیں گے۔ یورپی کمپنی ایئر بس کا 6000 طیاروں میں سافٹ ویئر کی تبدیلی کا حکم۔ خبر ایجنسی کے مطابق طیاروں میں سافٹ ویئر تبدیلی کا عمل پروازوں میں خلل پیدا کرے گا۔ شدید شمسی اشعاعیں فلائٹ کنٹرول کے اہم ڈیٹا کو خراب کر سکتی ہیں۔ کچھ طیاروں میں ہارڈ ویئر تبدیلی بھی ضروری ہوگی۔ ایئر بس کے طیارے ہفتوں سروسز سے باہر رہ سکتے ہیں۔ مصر کے وزیر خارجہ آج سے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ مصری وزیر خارجہ کی اسحاق ڈار سے 1 on 1 ملاقات ہوگی۔ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے۔ سیاسی، معاشی، دفاعی اور ثقافتی تعاون کے فروغ پر بات چیت متوقع۔ 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لینے سمیت خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کا دن۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ فلسطینی عوام کی ثابت قدمی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فلسطینی عوام نے دہائیوں تک المناک سانحات کا سامنا کیا۔ حالیہ برسوں میں دنیا نے غزہ میں 70,000 افراد کی شہادت دیکھی۔ آبادیوں اور خاندانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اسرائیل کے جنگی جرائم اور منظم نسل کشی کا عالمی قوانین کے مطابق مواخذہ ہونا چاہیے۔ پنجاب کے کئی شہروں میں اسموگ کی شدت میں قدرے کمی۔ فیصل آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 305 پر آ گیا۔ شیخوپورہ، گجرانوالہ اور بہاولپور میں AQI 300 سے کم ہو گیا۔ لاہور 206 AQI کے ساتھ دنیا میں 6 نمبر پر موجود۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے آئندہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو بڑا ریلیف دینے کی ہدایت۔ چیئرمین FPR راشد لنگڑیال کا پاکستان بزنس کونسل کے سیمینار سے خطاب۔ کہا آئندہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کم کرنے کے لیے کام شروع کر رہے ہیں۔ جتنے ٹیکس دہندگان بڑھتے جائیں گے اتنا ہی ٹیکس ریٹ کم ہوگا۔ وزیر اعظم نے بڑی کمپنیوں پر سپر ٹیکس کم کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ سپر ٹیکس میں کمی اور خاتمے کے لیے IMF سے بات چیت کی جائے گی۔ جنوب مشرقی ایشیا میں تباہ کن سیلابوں سے ہلاکتوں کی تعداد 321 تک پہنچ گئی۔ سری لنکا میں سمندری طوفان سے 46 افراد ہلاک۔ انڈونیشیا کے علاقے سماٹرا میں ہلاکتوں کی تعداد 174 تک پہنچ گئی۔ تھائی لینڈ کے جنوبی صوبوں میں 145 افراد ہلاک، 35 لاکھ سے زائد لوگ متاثر۔ جکارتہ میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے، بجلی اور مواصلات بحال کرنے کے لیے کارروائیاں جاری۔ پاکستان میں انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے تگڑے مقابلے برطانیہ، ارجنٹائن اور امریکہ کے باکسرز نے اپنی فائٹس جیت لی۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر ساحر اقبال نے سپر ویلٹر ویٹ کیٹیگری میں بنگلہ دیش کے عمر فاروق کو پہلے ہی راؤنڈ میں زیر کر دیا۔ ایشیا گولڈ میڈل ویٹ کا ٹائٹل جیمز کے نام رہا۔ ارجنٹائن کے باکسر نے ایشیا ساؤتھ ویلٹر ویٹ کا ٹائٹل جیتا۔ سپر بینٹم ویٹ کا ٹائٹل امریکی باکسر لارنس نیوٹن نے حاصل کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کامیاب باکسر کو انعامات سے نوازا۔ پاکستانی باکسر محمد وسیم آج WBA گولڈ ٹائٹل کا دفاع کریں گے۔
پاکستانی طلباء نے آکسفورڈ مباحثہ 2/3 اکثریت سے جیت لیا۔ پاک بھارت مباحثے میں بھارتی پینل کو بدترین شکست ہوئی۔ مباحثے میں دونوں ممالک کے طلباء نے اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ پاکستانی طلباء نے بھارتی بیانیے کے جواب میں منطق، قانون اور اعداد و شمار کی بنیاد پر مؤثر دلائل دیے۔ بھارتی طلباء مباحثے میں اٹھائے گئے سوالات کا مؤثر جواب نہ دے سکے۔ مباحثے کے آخر میں شرکاء نے پاکستانی ٹیم کو 106 اور بھارتی ٹیم کو صرف 50 ووٹ دیے۔ پاکستان کی نمائندگی موسیٰ حراج، اسرار خان کاکڑ اور احمد نواز خان نے کی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا مطالبہ غیر قانونی ہے۔ ایک ہی مطالبے کو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ کے پی حکومت کا رویہ قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا خیبر پختونخوا میں ٹک ٹاک حکومت ہے۔ بانی پی ٹی آئی میگا کرپشن کیس میں سزا یافتہ اور وی وی آئی پی قیدی ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی تمام توجہ عوامی فلاحی منصوبوں کے بجائے دھرنوں پر ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں رانا ثناء اللہ بولے، بانی پی ٹی آئی صحت مند ہیں، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے۔ ملاقات نہ کرانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں۔ کوئی قانون جیل میں بیٹھ کر باہر تحریک چلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ علیمہ خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے پر ذمہ داران کو توہین عدالت کی سزا دینے کی استدعا۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں بھی علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ کی بانی سے ملاقات کے لیے درخواست دائر۔ موقف اختیار کیا کہ جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت 3 دسمبر کو مقرر ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کرنی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اور فیملی کو ملاقات کی اجازت دی جائے۔ ایران نے جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کو شکست دی۔ ایرانی قوم نے 12 روزہ جنگ میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا سرکاری ٹی وی پر خطاب، کہا کہ دشمن پوری تیاری سے آیا مگر شکست کھا کر واپس لوٹ گیا۔ ایرانی دفاعی نظام نے دشمن کی حکمت عملی ناکام بنا دی۔ امریکہ اور اسرائیل بھرپور کوشش کے باوجود اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ ایرانی قوم ہر بیرونی جارحیت کا مؤثر جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فورسز کے غزہ پر وحشیانہ حملے، 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی قابض فورسز نے غزہ اور مغربی کنارے پر وحشیانہ بمباری کی۔ عرب میڈیا کے مطابق صہیونی فوج کے ڈرون حملے بھی جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کا رفح میں سرنگوں میں موجود 9 جنگجو شہید کرنے کا دعویٰ۔ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں 2 نہتے فلسطینی شہید کر دیے۔ ضمنی الیکشن میں نتائج کے عمل میں شفافیت کا خلا پایا گیا۔ ضمنی انتخابات میں ووٹرز ٹرن آؤٹ انتہائی کم رہا۔ زیادہ تر حلقوں میں ٹرن آؤٹ 50% سے بھی کم رہا۔ فیفن نے ضمنی انتخابات کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی۔ ضمنی الیکشن میں مجموعی انتخابی انتظامات بہتر قرار۔ رپورٹ میں انتخابی مہم کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی بھی کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ضمنی انتخابات مجموعی طور پر بہتر انتظامات کے ساتھ منعقد ہوئے۔ 93% پولنگ بوتھز پر پولنگ پرامن اور منظم رہی۔ نیپال کے 100 روپے کے کرنسی نوٹ سے بھارت سیکھ پا۔ نیپالی 100 روپے کے نوٹ پر نیپال کا نیا نقشہ پرنٹ ہے۔ کرنسی نوٹ پر متنازع علاقوں کو نیپال کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ بھارت نے کرنسی نوٹ کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ تیونس میں 40 اپوزیشن رہنماؤں کو 45 سال تک قید کی سزا سنا دی گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق شمالی افریقی ملک تیونس کی ایک اپیل عدالت نے 40 اپوزیشن رہنماؤں، کاروباری اور میڈیا شخصیات کو 5 سے 45 سال تک قید کی سزا سنائی۔ ان شخصیات پر ریاستی سلامتی کے خلاف سازش کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ انڈونیشیا میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ایک ہفتے میں مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 180 ہو گئی۔ شری لنکا میں سائیکلون طوفان نے تباہی مچا دی۔ شدید بارشوں اور سیلاب سے 56 افراد ہلاک ہو گئے۔ کئی علاقوں میں مکانات زیرآب اور فصلوں کو شدید نقصان۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے چھتوں پر پھنسے درجنوں افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔
उधर थाईलैंड में सैलाब के बायस हलाकतों की तादाद 87 हो गई। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में लगने वाली आग ने 128 अफराद की जिंदगी छीन ली। 200 से जायद ताहाल लापता हैं। हुकूमत ने मुतासरीन के लिए 300 मिलियन हांगकांग डॉलर का फंड कायम करने का ऐलान कर दिया। रोमानिया में गलत बयानी पर वज़ीर दिफा अपने ओहदे से हाथ धो बैठा। खबर एजेंसी के मुताबिक रोमानिया के वज़ीर दिफा ने अपनी CV में तालीमी डिग्री बारे झूठ बोला। सोशल मीडिया पर रोमानिया के वज़ीर दिफा ने एतराफ़ किया कि जिस यूनिवर्सिटी का जिक्र CV में किया वहाँ कभी गया ही नहीं। शुगर के मरीजों के लिहाज से पाकिस्तान पहले नंबर पर आ गया। मुल्क की 30% से ज़ायद आबादी शुगर के मरीज, मुतासर अफराद में नौजवानों की तादाद भी बढ़ने लगी। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की रिपोर्ट में चौंका देने वाले हक़ाइक़ सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में शुगर की शरह 30.8% है। कुवैत 25% के साथ दूसरा, मिस्र तीसरा और कतर चौथे नंबर पर है। तीसरी दुनिया पर अमेरिका के दरवाजे बंद कर देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का खातून नेशनल गार्ड की मौत पर इजहार अफसोस। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन अमेरिका आकर मुश्किलात पैदा करते हैं। अमेरिका पर बोझ बनने वाले हर गैर मुल्की को निकाल देंगे। अमेरिकी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर बहाल करेंगे। गैर मुल्की शहरियों के लिए तमाम विफाकी मराद और सब्सिडीज खत्म कर दी जाएंगी। मुल्की अमन को नुकसान पहुँचाने वाले तारकीन वतन को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। ट्रंप हुकूमत का 19 ममालिक के शहरियों के ग्रीन कार्ड्स का दोबारा जायजा लेने का फैसला। उधर व्हाइट हाउस हमले में जख्मी अमरीकी एहलकार चल बसी। 20 साला सारा बैकस्ट्रॉम का ताल्लुक वेस्ट वर्जीनिया से था। जो बाइडन की 92% सरकारी दस्तावेजात गैर कानूनी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप का कहना था कि साबिक सदर जो बाइडन की 92% सरकारी दस्तावेजात पर ऑटो पेन से गैर कानूनी दस्तखत किए गए, इसलिए वो इन तमाम अहकामात और एग्जेक्टिव ऑर्डर्स को कलअदम करार देते हैं। सदर ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि इन अहकामात की मंजूरी में जो बाइडन शामिल नहीं थे, उनकी जगह ऑटो पेन के जरिए दस्तखत किए गए। अब अगर बाइडन इससे इनकार करते हैं तो उन पर झूठ बोलने का मुकदमा भी चल सकता है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ के घर पर एंटी करप्शन का छापा। एंड्री यरमार्क ने अपने घर छापे के बाद इस्तीफा दे दिया। यरमार्क अमेरिका के हिमायत याफ्ता अमन मुज़ाकरात में यूक्रेन की नुमाइंदगी करते रहे हैं। आला सतह की बदनवानी की तहकीकात ने यूक्रेन हुकूमत को ऐसे वक्त में बहरान में डाल दिया जब यूक्रेन रूस के खिलाफ अपनी बका की जंग लड़ रहा है। उधर वाशिंगटन की जानिब से मुज़ाकरात के लिए दबाव बढ़ने लगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स का दौरा। खुदकुश हमले की जगह का मुआयना किया। अफसरों और जवानों से मुलाकात। मोहसिन नकवी को हमले से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला का जामे शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अकीदत। कहा कि शहदा ने जवां मर्दी की लाजवाल मिसाल कायम की और दुश्मन के हमले को पसपा किया। 3 खुदकुश बमबारों को 3 मिनट में जहन्नुम हासिल किया। मोहसिन नकवी की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। नेतन्याहू का भारत में बसने वाली यहूदी बरादरी को इसराइल लाने का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकूमत ने इमिग्रेशन वजीर की तजवीज़ की मंजूरी दे दी। मणिपुर और मिजोरम से यहूदी बरादरी को इसराइल मुंतकिल किया जाएगा। अगले साल के आखिर तक 1200 यहूदी इसराइल मुंतकिल किए जाएंगे। और मरी में पतझड़ से मलका कोहसार का हुस्न मजीद निखर गया। जर्द भूरे पत्ते गिरने से जमीन की तह जर्दी माइल हो जाती है। हर सू बिछी जर्द चादर दिल फरेब मंजर पेश करती है।
दिलकश मनाजिर से सयाह भी खूब लुत्फ उठाते हैं। और सैमुल की T20 सीरीज का ताज कौन सर पर सजाएगा, श्रीलंका या पाकिस्तान? फाइनल टाकरे का आज सजेगा मैदान। कप्तान सलमान अली आगा टीम की जीत के लिए पुराज़्म। फाइनल से पहले कप्तानों का ट्रॉफी शूट, क्लासिकल म्यूसिकी, दोस्ती और चाय का मुनफरिद इंतजार देखने में आया। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ दिलचस्प पोज बनाए।